صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہم علماء کرام کے، اپنے اکابرین کے، بڑوں کے بیانات سن رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کبھی ہم کو سماج کی اصلاح کے لیے، اپنے گھروں کی اصلاح اور سدھار کے لیے اور گاؤں محلے کو درست کرنے کے لیے جب بھی بلایا جائے گا، ہم اسی طریقے سے جمع ہو کر قوم کی اور ملت کی اور سماج کی اور گاؤں محلے کو سدھارنے کی اور خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اچھا بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ باتیں بہت ساری کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف قرآن پاک کی اسی آیت کو سامنے رکھ کے دو چار بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر جمے رہے تو کسی کی گمراہی، کسی کے سیدھے راستے سے بھٹک جانا، کسی کا غلط راستہ اختیار کرنا، اس سے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر جمے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو نہیں روکیں گے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بتائے، ایمان کی 3 کیٹیگری بتائی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو ہوتا ہوا اپنے سامنے دیکھے، اگر اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، پاور کا استعمال کرے، ہاتھ کے ذریعے اس برائی کو روکے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ گھر کے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، یا سوسائٹی کے اندر بڑے مانے جاتے ہیں، آپ کی بات معتبر ہے، آپ سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ سماج میں سوسائٹی کے اور سوسائٹی کے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کہیے اے خبردار فلاں کے بیٹے، نہیں، تم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ دوسرا درجہ یہ ہے ہاتھ کا استعمال کرے، تھپڑ مار دوں گا ابھی تم کو، تم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے، تم یہ کرو گے میرے ہوتے ہوئے، تمہاری کیا مجال ہے، تمہارے باپ کو جا کر بول دوں گا۔ اور تمہارا باپ کون ہوتا ہے، تمہارے باپ کو سب کے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس طرح کے لوگ ہیں سماج کے اندر، آپ سمجھ رہے ہیں۔ پہلا ایمان کا درجہ یہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر پاور استعمال نہیں کر سکتے، زبان سے اس کو روکو، اے خبردار تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ تم ایسا کرو گے، سماج کے اندر تم اسموکنگ کرو گے، تم شراب اور جوا کا اڈے میں بیٹھو گے، غلط ہے، نہیں، تم کو سدھرنا پڑے گا، تم کو ٹائم دیا جاتا ہے، ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں تم کو، سماج والے تمہارا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ عام علماء کرام سے ہٹ کر کیا ہے۔ عام لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، اور پہلے یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے ٹوکو، اور پھر دل میں کوسو۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی برائی کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یہ تو بالکل کہا ہی، یہ نہیں کہا کہ دل میں تم برا سمجھو، نہیں، دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو، دل سے اس برائی کو بدلنے کی کوشش کرو کا مطلب انہوں نے لکھا ہے، دل سے برائی کو بدلنے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو، اس کو تکلیف ہو، اس کے چہرے سے سمجھ میں آ جائے گا، اس کے چہرے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص تکلیف میں مبتلا ہے۔ بالکل ٹھیک یہی حال
دل سے برائی کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے چین ہو، آپ سماج کے اندر برائی دیکھ کر ٹینشن میں ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ پریشان ہیں، لوگ آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، یہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت تک ظاہر ہونا چاہیے جب تک کہ وہ گناہ، وہ برائی، وہ کرپشن، وہ گناہ کا کام آپ کے سماج سے ختم نہ ہو جائے اور آپ کے سامنے وہ نہ کیا جائے۔ بالکل یہ ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ تم نے کوشش کر کے دیکھ لیا، اپنی جتنی کوشش کرنی تھی تم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن تم اس برائی کو روک نہیں سکے، تو کم سے کم تم اچھے رہو، کم سے کم تم اچھے رہو۔ آج ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، باپ بولتا ہے، دادا بولتا ہے، میرا پوتا بہت اچھا کما رہا ہے، میرا بیٹا گریجویشن کر لیا ہے اس نے کمپلیٹ، سورس آف انکم اتنا ہو گیا ہے، سماج میں اس کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، لیکن تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر لوگ ایک آدمی کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو زندہ ہے، کیونکہ اس کی آنکھ سلامت، ہاتھ سلامت، جسم کے سارے پارٹس جو ہیں، سارے اعضاء وہ صحیح سلامت ہیں، تو ہوا کیا ہے؟ اس کو حکیم کو، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور کہا، لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا تو سب کچھ صحیح ہے، یہ کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا سب کچھ تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی جان نکل گئی ہے، تھوڑی سی کیا ہوا ہے؟ تھوڑی سی جان نکل گئی ہے۔ بالکل ہمارے بچوں کا اور ہماری بچیوں کا یہی حال ہے کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، میری بچی فراٹے سے انگلش بول رہی ہے، میرا بچہ ABCD اور لٹل اسٹار اور کیا کیا سارے سانگ اس کو یاد ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کے، سب کچھ تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ نہیں، اس کی تو جان ہی نکل چکی ہے، اور بچا کہاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت میرا صرف 1 منٹ باقی ہے، میں وہ واقعہ سنا تھا کہ ایمان کس طریقے سے جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب یہ فیصلہ کریں، تقریر پر تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ کس نے کتنی اچھی تقریر کی، کیا کہا، نہیں، ہم نے اتنے علماء کرام کے بیانات سنے، ان میں سے مجھ کو 2 بات اچھی لگی اور 2 بات میرے عمل کے لائق ہے، آج ہی سے اس پر عمل کروں گا، آج ہی سے اس پر میں عمل شروع کروں گا، اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، کب آتی ہے، کس سے فون پر بات کرتی ہے، اپنے بیٹوں پر نظر رکھوں گا، کتنے بجے کوچنگ جاتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، کس سے اس سے بات چیت ہوتی ہے، اس کا فون چیک کروں گا، اس کا اسٹیٹس چیک کروں گا، میں نہیں جانتا ہوں دوسرے کو لگاؤں گا۔ اگر سب اس طریقے سے چراغ جلتا ہے، لوگ فکر کریں گے کہ ٹھیک ہے ساری دنیا کے لوگ کچھ بھی کریں، لیکن میں اپنی بیٹی کی خبر رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کو سدھارنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے بھتیجے کو کنٹرول میں رکھوں گا، میں اپنی بہو کو اور اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ ظاہر بات ہے جب اس طریقے سے ہر گھر فکر کرے گا تو انشاءاللہ پورا سماج اچھا ہو جائے گا، پورا سماج اچھا ہو جائے گا۔ ورنہ پھر جو میں نے حدیث پڑھی کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا سماج خراب ہو گیا، فلاں کی بہو، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی اس طرح سے بگڑ گئی، جو ایسا کرتا ہے سمجھ جاؤ سب سے زیادہ برباد وہی شخص ہے۔ من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جو یہ کہے کریٹیسائز کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے خالی بحث بازی کرنے کے لیے، اپنی گردن اونچی کرنے کے لیے، اپنا سرا چوڑا کرنے کے لیے تبصرہ کرتے رہے، کمنٹس کرتے رہے، لوگوں کے سامنے بولتا رہے کہ ارے لوگوں کے حالات تو بگڑ گئے، لوگ تو خراب ہو گئے، کیوں کہ اگر اس کو اصلاح کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے آپ کو دیکھتا۔ آنکھ پڑتی ہے کہیں، پاؤں کہیں پڑتے ہیں، سب کی ہے تم کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।